الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی نشست ذرا لمبی ہو گئی تھی، میرے سوالات زیادہ تھے، کیا کروں. طالب علم کو حق پہنچتا ہے کہ وہ سوال کریں. یہ کیا کہا جائے، بڑا یہ احساس ہوتا ہے اس چیز کا. جو لوگ بھی قرآن آنکھیں کھول کے پڑھتے ہیں وہ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام انبیاء اور رسولوں کو ایک جیسا ٹریٹ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. ہم لوگ دیکھ چکے اس صورت میں کہ آپ پر وہی اسی طرح کی گئی جیسے کہ پہلے انبیاء اور رسولوں پہ کی گئی تھی. آپ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا اور کوئی فرق نہیں کرتے انبیاء اور رسولوں میں کسی میں بھی. یونس بن متی کا واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا. قرآن تو بڑے واضح لفظوں میں تمام کے تمام انبیاء اور رسولوں کو ایک انداز سے پیش کرتا ہے. ہم لوگوں نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تمام انبیاء اور رسول مجتبی اور مصطفیٰ ہیں. یہ سب کچھ ہم لوگ جانتے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں کیسے کیا ہوتا ہے اور کیسے لوگ ادھر سے ادھر ہوتے ہیں. سورہ آل عمران میں ہم لوگوں نے وہ آیت پڑھی تھی، یاد ہوگا آپ کو. وما محمد، اعوذ باللہ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات وإن قتل أو إن قتل. یہ آیت جی ہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور محمد کیا ہیں سوائے اس کے ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے کتنے ہی رسول گزر چکے. تو کیا ان کی موت آ جائے یا یہ قتل کر دیے جائیں تو تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے دین سے؟ جو پلٹے گا اپنی ایڑیوں کے بل وہ اللہ کا کوئی نقصان، ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اور اللہ تعالیٰ تو شکر کرنے والوں کو ان کا بدلہ دیں گے. دیکھیں صاف لفظوں میں یہاں پر کتنی واضح بات کہی گئی، کس طرح تمام انبیاء رسولوں کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ رکھا گیا. لیکن افسوس ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر زندہ رکھا ہے. ہاں، اور ان کی باتیں سن کر کے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ یہاں تک فرماتے ہیں ایسے لوگ کہ ازواج مطہرات آپ پر پیش کی جاتی ہیں قبر میں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یا رب العالمین. یہ سب ذہنی اختراع ہے جو لوگوں نے کیا ہے، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ اگر شیطان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں کرنا تھا تو یہ سارے بابا، یہ سارے جو پیر، یہ سارے ولی اللہ اور یہ سارے مزاریں، یہ سب کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ ان کے جو ان میں ہیں وہ کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ ان کو اگر زندہ کرتے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیے ہوئے تو ظاہر ہے لوگ کہتے کہ اللہ کے نبی تو چلے گئے دنیا سے، انتقال فرما گئے، یہ لوگ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ان لوگوں کو زندہ کرنا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنا بہت ضروری تھا. ایسے واقعات آپ نے پڑھے ہیں کہ دعا کی، سلام کیا تو قبر میں سے ہاتھ نکال کے آپ نے سلام کا جواب دیا. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قبر نظر، آج تو سب کو پتہ ہے یہ کہ قبر کے چاروں طرف
ایک 5 کونی دیوار کھڑی کی تھی. یہ غالباً 80 ہجری یا 82 ہجری میں ہوا تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب وہ تھے مدینہ کے گورنر، ان دنوں میں خلیفہ کے حکم سے یہ کام کیا گیا تھا، اور تمام کے تمام ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے وہ سب مسجد میں شامل کیے گئے تھے مسجد کی ایکسٹینشن کے لیے. یہ تمام چیزیں ہسٹری میں موجود ہیں، پڑھیں نا، یہ تمام کتابیں موجود ہیں مدینہ منورہ حرم کی لائبریری میں، یہ موجود ہیں، پڑھیں نا یہ تمام چیزیں. بہرحال کیا کہا جائے، یہ سب چلتا رہے گا اور لوگ گمراہ ہوتے رہیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ جو اللہ بہتر جانتے ہیں. قرآن کریم میں 22 آیات ہیں، 22 آیات میں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتے ہیں. سوری، میں نے غلط کہا. 22 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت نہیں کرتے ہیں. 22 الگ الگ مقامات ہیں. ہم لوگوں نے کئی آیات پڑھ لیا ہے. سورۃ البقرہ میں بھی تھا، سورہ آل عمران میں بھی تھا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اور آگے بھی آئیں گے. یہ 22 مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت نہیں کرتے. اور قرآن کریم میں 18 ایسے آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتے ہیں. ان آیات میں کسی کا نام نہیں لیا گیا. ان آیات میں وہ صفات بتائی گئی ہیں کہ جن صفات کے حاملوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. یہ تمام صفات جن کا ذکر ان 18 آیات میں ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ان صفات میں ایک مکمل شخصیت تھے. آپ کے اندر یہ تمام صفات بالکل کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ تمام کے تمام انبیاء اور رسول سب کے سب ان صفات کے حامل تھے. کوئی بھی ایسا نہیں تھا ہوگا، چونکہ قرآن سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں. یہ سب کے سب واللہ عالم. بہرحال اور وہ صفات جو میں نے بتایا کہ 22 مقامات میں جن سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے، ایسے لوگوں سے جن کے اندر یہ صفات ہیں، ظاہر ہے انبیاء اور رسولوں میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اور یہ 22 صفات اگر کہنے والا یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، یہ اس کو یوں کہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، ٹھیک ہے کہہ لے. لیکن قرآن کہتا ہے اس طرح سے ان اللہ یحب المحسنین، مثال کے طور پر بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں محسنین سے، وغیرہ وغیرہ. بہرحال قرآن تو بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے اور قرآن ہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو انسان کو گمراہی سے بچا سکتی ہیں. ورنہ گمراہی کے دروازے بے شمار ہیں اور شیطان صراط مستقیم پر سے گھسیٹ کر کے، دھکا دے کر کے ایسے راستوں پر لگا دیتا ہے جو گمراہی کے راستے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک سیدھی لکیر کھینچی، اس کے دونوں طرف بہت ساری لکیریں کھینچی، اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ان سب پر شیطان ہے، ان سب پر، یہ تمام کے تمام اور یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے. ہم لوگ پڑھیں گے سورۃ الاعراف میں کہ شیطان نے اللہ سے کیا کہا تھا. کچھ تو پڑھ ہی لیا ہم لوگوں نے، ہاں سورۃ النساء میں بھی. الحمدللہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء، اور اس کے بعد سورۃ المائدہ ہے. انشاءاللہ آج ہم لوگ سورۃ المائدہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں اس سورت کے متعلق میرا خیال ہے جان لینا بہتر ہوگا. اس سورت کا نام المائدہ، قرآن کی بہت ساری دوسری سورتوں کی طرح اس میں لفظ المائدہ آیا ہے، اس طرح یہ سورت المائدہ کے نام سے پہچانی جانے لگی. اس سورت کی آیات تقریباً ایک پارے میں ہے، ایک پارے کی یہ بھی سورت ہے. 120 آیات ہیں اور یہ مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں ہی نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. جیسے سورۃ البقرہ تھی، آل عمران اور سورۃ النساء، یہ سورت بھی مدنی سورت ہے.
اس صورت کے بارے میں جو بات ملتی ہے روایات سے کہ اس صورت میں آئے تمام احکام اسلامی شریعت کے آخری اور قطعی احکام ہیں. جی ہاں، اس صورت میں ہی شریعت اسلامی کی تکمیل کا اعلان کیا گیا. الیوم اکملت لکم دینکم پڑھیں گے ابھی ہم لوگ، جو آپ پر حجۃ الوداع 10 ہجری عرفات کے دن یا جمعہ کا دن تھا، اس دن یہ نازل ہوئی. اور اسی لیے آپ نے وہ تمام عقائد اور اعمال کو بدعت یعنی شریعت اسلامی میں نئی چیز فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عقیدے اور طریقۂ عمل کی تابع نہیں. تمام کی تمام بدعت گمراہی ہیں اور تمام گمراہیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک دائرہ نظر اگر ڈالا جائے اس صورت پر تو اس کے 3 حصے کیے جا سکتے ہیں. پہلا حصہ ملی ہوئی آیات ہیں، لیکن ایسے بات میں کر رہا ہوں، ایمان والوں کو دینی، تمدنی اور معاشی اور سیاسی ہدایات و احکام دیے گئے. دوسرا حصہ ایمان والوں کو نصیحتیں کی گئی ہیں، جن میں بیشتر ان آیات میں ہیں جو اہل کتاب سے متعلق ہیں. اور تیسری یہود اور نصارہ کو ان کے عقائد پر نصیحت کی گئی کہ ان کے اپنے وہ اعمال پر توجہ دلائیں، دیں، دیکھیں اپنے اعمال کو جو ان کی اپنی کتابوں کے مخالف ہیں، تو پھر ان کا ایمان کہاں ہے؟ خود اپنے وہ ایمان کی نفی کر رہے ہیں. ایک بات اور کہتا چلوں کہ اس صورت میں منافقوں کا بھی ذکر ہے، لیکن لفظ منافق استعمال نہیں کیا گیا، لیکن کردار وہی ہے جو منافقت کا ہے. ایک بات اور ذہن نشین رہے کہ قرآن کریم دنیاوی نعمتوں کو عموماً رزق اور اللہ کی اطاعت کہ ان تمام کاموں کو نعمت کہتا ہے جو انسان کو جنت کا مستحق بنانے والی ہیں. نماز بھی سورت کی ایک آیت میں نعمت کہی گئی، نماز جس کی پابندی ایمان والوں پر ہر حال میں لازم ہے، اور یہ نماز وہ چیز ہے جو جنت کی طرف لے جانے والی ہے. آیت 2 سے 5 سورۃ البقرہ بالکل ہمیشہ ذہن میں رکھیں. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جنت جس کی نعمتوں کو نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ اس کی نعمتوں کے بارے میں نہ کسی نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے ذہن میں کبھی آیا ہے. وہ نعمتیں کیسی ہوں گی جنت میں، اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے. آئیے سورت کی پہلی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. یہ پہلی آیت ہے. اے ایمان والو، جو تم عقد کرتے ہو، جو تم عہد کرتے ہو، اسے عہد و پیما تم کرتے ہو، اسے پورا کرو. اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں مویشیاں چوپایوں میں سے، سوائے ان کے جو تم پر پڑھی جانے والی ہیں، پڑھ کر سنا دی گئی ہیں. یتلا علیکم، جو تم پر پڑھی جائے گی یا پڑھی جا رہی ہے. اور وہ بھی جو تم شکار کرو احرام کی حالت میں اور تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی وہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے تم پر. بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، جو ارادہ کرتے ہیں، اس کا حکم دیتے ہیں. کیا باتیں کہی گئی؟ پہلی بات کہ جو بھی عقد آپ کرتے ہیں، جو بھی آپ عہد و پیما کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں. کبھی کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے دفتر میں، کبھی شادی کو بھی عقد کہتے ہیں، اور بڑی ساری، کبھی بغیر لکھا پڑھے بھی عقد ہوتا ہے، کسی بات پر عہد کرتے ہیں ہم. تو
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے کیے عہد کو پورا کرو، اور چوپایوں میں سے جو مویشی ہیں جو پالے جاتے ہیں گھروں میں، مویشی ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہے، سوائے ان کے جو پڑھی جانی ہے تم پر، اور وہ بھی جو تم شکار کرو اور تم احرام کی حالت میں ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ حکم دیتے ہیں۔ حکم اللہ کا دینا کام ہے، ظاہر ہے کائنات کے مالک اور خالق تو اللہ ہیں، حکم بھی اللہ ہی کا چلنا چاہیے۔ اب یہ ایمان والے پر ہے کہ وہ حکم قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ نے اسے اختیار دیا ہوا ہے، اگر وہ حکم کو قبول کرے گا تو اللہ کے ہاں وہ نعمت ہے جو اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے، جس کے بارے میں سوچنا بھی ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ لمبی آیت ہے نا، اس لیے کئی باتیں اس کے اندر ہیں، غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے اللہ کی جو شعائر ہیں، وہ چیزیں جو اللہ کی یاد دلانے والی ہیں، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ وہ مہینے جنہیں اللہ نے محترم کیا ہے وہ مہینے تمہارے لیے حلال ہیں، حلال نہیں ہیں۔ یہ حلال سے مراد یہ جنگ و جدال کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں یہ پیچھے، ابھی پھر بات آئے گی۔ اور نہ تمہارے لیے حلال ہیں وہ جانور جو حدی کے لیے، قربان کیے جانے کے لیے مکہ لے جائے جا رہے ہیں، بیت اللہ لے جائے جا رہے ہیں، اور نہ وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہیں، اور جو کعبہ کو جا رہے ہوں، یعنی مسجد حرام کی طرف لے جائے جا رہے ہوں، اور نہ وہ لوگ تمہارے لیے حلال ہیں جو جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف، اور وہ اللہ کا فضل، اپنے رب کا فضل اور اپنے رب کی رضا کی تلاش میں جا رہے ہیں، اور جب تم احرام سے نکل جاؤ، حلال ہو جاؤ، تو پھر تم شکار کرو، اور تمہیں یہ دشمنی کسی قوم کی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم روکو انہیں جو مسجد حرام کی طرف جا رہے ہیں، اور نہ اس بات کے لیے کہ تم زیادتی کرو، چاہے وہ کسی قسم کی ہو، اور تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے کاموں میں، اور مت تعاون کرو گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں۔ اللہ کی سزا سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی شدید سزا دینے والے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں کئی ہدایات ہیں، آیت نمبر 1 میں بھی جو ہدایات تھیں وہ بھی آپ نے دیکھی، آیت نمبر 2 میں جو ہدایات ہیں یعنی کہ اللہ کی وہ چیزیں جو اللہ کی کوئی یاد دلانے والی ہیں، شعائر کہتے ہیں، ایسی شعائر، ایسی چیزوں کو جو کسی چیز کی یاد دلائے، تو جو اللہ کی یاد دلانے والی چیزیں ہیں ان کو تم حلال مت کرو، یعنی ان پر ظلم و ستم نہ کرو، اور نہ حرام مہینوں میں ان کا احترام کرو، ان میں بھی ظلم و ستم سے باز رہو، اور نہ ان جانوروں پر جن کے گلوں میں پٹی ڈال کر کے لوگ لے جاتے تھے، بلکہ جوتا بھی باندھتے تھے گلوں میں،
اس بات کے لیے کہ یہ جانور جا رہا ہے مسجد حرام اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے، اللہ کے لیے ذبح کیا جانے کے لیے۔ اور یا ہدی کا جانور، ہدی کا جانور کہتے ہیں عموماً جو اس حج کے موقع پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے ہدی کا جانور کہتے ہیں۔ سارے چوپائے ہیں، اور نہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کرو جو اللہ کا فضل تلاش کرنے، اپنے رب کا فضل تلاش کرنے اور اس کی رضا کے لیے جا رہے ہیں مسجد حرام۔ دیکھیں یہاں نوٹ کریں، اللہ کا فضل دنیاوی فائدہ اور رضوان اللہ کی رضا، تو اسی لیے حج میں یا عمرہ میں کوئی کاروبار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ انسان اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے بیت اللہ، اور ساتھ ہی وہ کوئی کاروبار کرے، کوئی برائی نہیں اس میں۔ اور جب تم حلال ہو جاؤ، نکل جاؤ احرام کی حالت سے، تب پھر شکار کرو۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کسی قوم کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ کی دشمنی تمہیں اللہ کے راستے سے، مسجد حرام سے نہ روکنے کا ذریعہ بنے، اور یہ کہ نہ تم زیادتی کرو۔ اور یہ آخر میں جو بات کہی گئی کہ تعاون کرو نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں، اور مت تعاون کرو گناہ کے کام میں اور سرکشیوں کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں۔ اللہ کی سزا سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہیں۔ ہم لوگوں کو غفور الرحیم تو یاد ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی شدید ہیں سزا دینے میں، معمولی بات نہیں ہے، شدید سزا دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بار کسی تابعی نے ایک معروف صحابہ سے سوال کیا کہ آپ مجھے کوئی خاص نصیحت کر دیں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ جب تم قرآن پڑھو اور جب آئے یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تو فوراً کان لگا کر دل سے متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ اس کے بعد کسی نہ کسی بھلائی کا حکم ہوگا یا کسی نہ کسی برائی سے روکا گیا ہوگا۔ بڑی پیاری بات ہے۔ حرام مہینوں یعنی ان کو محترم مہینے کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ایک حدیث سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، زمانہ گھوم گھام کر ٹھیک اسی جگہ آ گیا ہے جس پر وہ اس وقت تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ سال 12 ماہ کا ہے، جن میں 4 ماہ حرمت والے ہیں، محترم ہیں، 3 تو پے در پے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب جسے قبیلہ مدر کا رجب کہا جاتا ہے، جو جمادی الاول اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مہینوں کی وضاحت فرمائی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کس طرح مخاطب کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم ہونے کی صورت میں تو مدد کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن ظالم ہونے کی صورت میں کیسے مدد کروں؟ فرمایا اسے ظلم نہ کرنے دو، ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ ایک اور حدیث آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان لوگوں سے ملے جلے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرے، وہ اس مسلمان سے زیادہ اجر و ثواب والا ہے جو نہ لوگوں سے ملے جلے نہ ان کی ایذاؤں پر صبر کرے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں یہ بات کہ جو شخص ہدایت کی طرف لوگوں کو بلائے اسے ان تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا، اور جو قیامت تک آئیں گے اور اس بات کی تابعداری کریں گے، اور ان لوگوں کے ثواب میں جو کریں گے ان کے ثواب میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اور جو شخص کسی برائی کی طرف بلائے گا تو قیامت تک جتنے لوگ اس برائی کو کریں گے ان سب کا گناہ اسے بھی ملے گا، اور جو ان لوگوں نے جو برائی کی ان کے گناہ میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم،
جو شخص کسی ظالم کے ساتھ جائے تاکہ اس کی مدد کرے اور وہ جانتا ہو کہ یہ ظالم ہے، وہ یقیناً دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم لوگ کیا غور کرتے ہیں کہ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کی مدد کر رہے ہیں، نافرمانی کے کام میں اس کی مدد کر رہے ہیں، یا اللہ کی فرما برداری کے کام میں مدد کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا۔ آیت نمبر 3، اور یہیں پر میں رک جاؤں گا، میرا خیال ہے کہ وقت کافی نکل چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ میں روک روک کے پڑھ رہا ہوں، آیت طویل ہے۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر معروف کی گئی ہیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، جو عام طور سے قبروں پر اور دوسری جگہوں پر جو استعمال کیا جاتا ہے، جانوروں کو لے جا کے لوگ ذبح کرتے ہیں، یا جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یا جو میں تو کہوں گا جو نظر و نیاز بھی کیا جاتا ہے ان کے، وہ بھی ان میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ایسی چیزیں خاص طور سے کہی جاتی ہیں، فلاں پیر کی کا نظر ہے، اور وغیرہ وغیرہ، آپ جانتے ہیں، تو جو غیر اللہ کے نام منسوب کی گئی ہیں۔ والمنخنقۃ، وہ جانور، وہ مویشی جو گلا گھٹنے سے مر جائے۔ والموقوذۃ، جو کسی چوٹ لگنے سے مر جائے۔ والمتردیۃ، وہ جو کسی اونچائی سے گر کر مر جائے۔ والنطیحۃ، جو کسی جانور کے ٹکر لگنے سے مر جائے۔ وما اکل السبع الا ما زکیتم، وما اکل السبع الا ما زکیتم، اور جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہے، پھاڑ ڈالا ہے، سوائے اس کے کہ تم اسے ذبح کر لو۔ یہاں تک بات جو کہی گئی وہ میں واضح کر دوں کہ پہلے تو خون، مردار خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام سے منسوب کی ہوئی چیزیں، اور جو جانور گلا گھٹنے سے مر جائے، جو کسی چوٹ لگنے سے مر جائے، جو اونچائی سے گر کر مر جائے، جو کسی ٹکر مارنے سے، کوئی بڑا جانور ٹکر مارے اس سے مر جائے، اور جسے درندے نے پھاڑ ڈالا ہو، یہ سب حرام ہے۔ اگر وہ مر گئے تو حرام ہے، اگر اس سے پہلے تم ذبح کر ڈالو تو پھر بات اور ہے۔ یہ مویشیوں کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیں، وہ مویشی جن کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ آگے بات آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور وہ جو کسی پرستش کی جگہ، جہاں لوگ جا کر کے سجدہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ایسی جگہ پر ذبح کی گئی ہو، ہاں، اور تم یہ ایسی چیزوں کو اس قرت کے ذریعے، ازلام تیر، ایکچولی تیر کے جمع ہے، تو جو تم قرہ اندازی سے چیزوں کو تقسیم کرتے ہو، جیسے ایک طرف زیادہ رکھا ہے، دوسری طرف کم رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد جبکہ دونوں کو حق برابر ملنا چاہیے تھا تو کہتے ہیں کہ آؤ قرہ ڈال لیں، جس کا جو نکلے گا وہ لے لیں۔ قرہ ڈال کر کے آپ نے کسی کو زیادہ دے دیا اور کسی کو کم، تو وہ بھی حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ اللہ کی صریحاً نافرمانی ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفر کرنے والے، دین کے دشمن جو ہیں، تمہارے دین کے دشمن لوگ، وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، تو ان لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میری سزا سے ڈرو، میری عقوبت سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہ آیت کا یہ ٹکڑا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں نازل ہوا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کی تکمیل فرما دی،
اور ہم نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا تم لوگوں پر، اور میں راضی ہوا، اسلام بحیثیت دین اس راضی ہوا۔ ایکچولی میں نے ہم ترجمہ کیا، نہیں کرنا چاہیے، تو صحیح ترجمہ ہے اس کا میں کا لفظ ہے الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے نعمت کو تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، پوری کر دی نعمت اپنی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور راضی ہوا میں تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین، یعنی تمہارے لیے جو دین جس سے میں راضی ہوں وہ اسلام ہے۔ ومن اضطر غیر مخمصۃ غیر متجانف فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اور آخر میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو شخص بھوک کی شدت کی وجہ سے اور بغیر کسی گناہ کا ارتکاب کرنے کے ارادے سے اگر وہ ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ مجبوری کی حالت میں اگر ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔